أستغفر لكم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ و عزیز ساتھی، قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے مخاطب پروردگار فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. اس میں دو چیزیں بیان ہوئی. ایک یہ کہ اللہ دعا کا حکم فرماتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہاری دعا کوئی نہیں کرتا. قرآن کریم کی جو پہلی سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے مضامین پر اگر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دعا ہے. قرآن کریم کی پہلی سورت اس کے معنی پر، مفہوم پر، ترجمے پر غور کریں. اهدنا الصراط المستقيم. اور تعلیم یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. تو تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ سے حاجت طلب، اپنے ضرورت کو دکھاتا. انسان کسی بھی تعلیم اس لیے کرتا ہے کہ ان کو بتا کرے. تو تعلیم کی دعا ہے اور تیسری دعا قرآن کریم کی پہلی سورت کی دعا ہے. اور غور کریں تو قرآن کریم کے آخری دونوں سورتیں بھی دعا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ پروردگار ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں آپ کے پاس سے حفاظت کرنے کی حاصل لوگوں کے حسد سے اور دوسری چیزوں سے. اور آپ کی صورت میں ہے کہ اے پروردگار ہمیں جنات اور انسان کے وسوسوں سے، اس کی شرارتوں سے اس کی پناہ عطا فرما. پہلی صورت بھی دعا اور آپ نے دونوں سوچے بھی قل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس دعا. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جسد مبارک کا جو روح ٹوٹی گئی اس کو آدم علیہ السلام نے اپنے دائیں بائیں دیکھا. اللہ رب العالمین کا کام ہے سلام کرو کہ خریش میں سلام کیا ہے؟ رابط دعا. پہلا سبب جو پڑھایا گیا ہے وہ یہ دعا. قرآن کریم کی پہلی آیت پہلی سورت کی دعا آخری دعا سورت. قرآن کریم کے اندر وجہ کہا گیا کہ اس سے دعا. اس کی آیت سے آخر کے لیے کہا کہ جو لوگ اس سے دعا نہیں کرتے، جو دعا کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں، اللہ کی بغدادی رحمت اللہ فرماتے ہیں یہاں دعا سے عبادت کی مراد کر دعا لے اور عبادت سے دعا مراد عبادت کی ہے دعا لے. اس سے مشہور نہ جانے کا بداخلی کا بڑھوانا ہے اس کو جانتا ہے. اللہ سے مانگنا کہ اللہ کے سامنے اپنی عاجز ہونے کی طریقے ہے. تو اللہ سے جو عاجزی کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. حدیث کی ہے دعا و عبادت. دعا ہے عبادت ہے. حدیث کی ہے دعا و عبادت. عبادت میں انسان عاجزی کرتا ہے اور دعا میں تو حق پھیلا دیتا ہے. اس سے بڑے اہمیت کیا ہوئی اس کے لیے دعا عبادت کرتا ہے. ذہن میں بات رہتی ہے کہ حالات پر پریشان تھوڑی کبھی بیمار نہیں، کسی کو قرض نہیں، ماشاء اللہ اچھا رہتے سہنے کے لیے گھر کے ہے اور کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے. سب لوگ تو بھی شادیاں بھی ہو گئی، آخری لڑکی باقی ہے اس کا بھی اچھا اچھا رشتہ چل رہی ہے. ہر طرح کی دعا کرو گے غور کرو گے کیوں ہو گئے آپ پریشان کیوں ہوئی.
دعا بہت دیر سے کرتے ہیں جب کوئی حالات دیکھ رہے ہیں پریشان ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بھی انسان ہو کہ اللہ مشکل وقتوں میں اس کی دعا قبول کرے اس کو چاہیے کہ وہ کچھ خرید نہیں کر سکے. کوئی چاہتا ہو بیماری میں اس کی دعا قبول ہو, قرض میں اس کی دعا قبول ہو, حالات میں گر جائے اس کی دعا قبول ہو, خدمت سے عبادت کو اس کی دعا قبول ہو, تو وہ ان حالات میں دعا کرے حالات میں اس کے خیال کی مطابق دعا کی ضرورت نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ جس کو نوازتے ہیں اس کو دعا کو توفیق ملتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا جو محفوظ ہے حج کے موقع کی اور آپ کی جو حج کی کیفیت محفوظ ہے وہ قابل غور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ دعا میں اپنے پروردگار کو بتایا سنائے اپنی جو اپنی دل کی کیفیت اللہ کے سامنے جو آپ علیہ السلام سے رکھی ہے وہ ایک طرح کا آپ پر زوال سے لے کر غروب کے وقت میں 6 گھنٹے کا فاصلہ ہوگا. اگر مان لیا جائے کہ اس سال آپ علیہ السلام نے حج فرمایا اس وقت زوال آپ کا اس وقت زوال 12 بجے سے شروع ہوتا اور غروب آفتاب ہوتا 6 بجے تو 6 گھنٹے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 گھنٹے دعا کی. کتنے آپ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی حاجت تھی؟ آپ کے پاس کیا نہیں تھا؟ آپ تو لوگوں کو نوازتے تھے, لوگوں کو عطا کرتے تھے, آنے والا کو دیا کرتے تھے. آپ کے پاس ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس تھا نہیں, آپ رکھتے نہیں تھے. آپ نے ایک وقت میں 10,000 درہم کا جوڑا پہنا ہے. 10,000 درہم کا مطلب ہوتا ہے 27 اونٹ کی قیمت. ایک اونٹ اگر 2 لاکھ ریال کا مانا جائے, ایک اونٹ اگر 2 لاکھ کا مانا جائے تو 27 اونٹ کی قیمت کتنی بڑی؟ 54 لاکھ. ہمارے مودی جی نے آج پہنا ہے 1450 سال کے بعد 50 لاکھ کا جوڑا. امنا کے لال عبداللہ کے دور یتیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1450 سال پہلے کون پہن چکے 54 لاکھ کا جوڑا. آپ غریب ہوئی. ایک وقت میں آپ نے امت کی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے. 100 اونٹ. ایک اونٹ اگر 2 لاکھ کا ہے تو 100 کتنے کے ہوتے؟ 2 کروڑ کے ہوتے. آج بڑے سے بڑا کوئی مالدار آدمی ایسا ہے جو آدھا گھنٹے میں 2 کروڑ روپے اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہوں نہیں. توفی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يشبع من خبز الشعیر. حضرت ابو ہریرہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ کی کیفیت کہ آپ نے واللہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود یومین متتابعین من خبز الشعیر. جو فرماتی ہیں یہ آپ کا اختیاری حال تھا. یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کے پاس تھا نہیں, آپ رکھتے نہیں تھے, آپ دیتے تھے, تقسیم رکھتے تھے. حضرت بلال کے ذمہ یہ کام تھا کہ بلال جو نادار آتے ہیں, جو کمزور آتے ہیں, جو محتاج آتے ہیں, ان کو کھلانا ہے, ان کو پلانا ہے, ان کو پہنانا ہے, ان کی ضرورت پوری کرنی ہے, اس کے لیے قرض لانا ہے. یہ کام حضرت بلال نے آپ نے جو کام سے بتایا تھا اپنے لیے صحابہ کی اوروں کی. آپ علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کتنی؟ 6 گھنٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کچھ تھا. عبادت خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر آپ کا مقام ہے. اس کے باوجود آپ اگر 6 گھنٹے دعا مانگ رہے ہیں تو امت کو کتنا مانگنا چاہیے؟
ہونا تو یہ چاہیے کہ عمر کو 24 گھنٹے مانگنا چاہیے. 24 گھنٹے بھی کم ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، 24 گھنٹے میں صحیح، 12 گھنٹے میں صحیح، 6 گھنٹے میں صحیح، آدھا گھنٹہ میں صحیح، 10 منٹ. 24 گھنٹے میں 10 منٹ، 5 منٹ، کم سے کم 5 منٹ. اس کا اہتمام روز کرنا چاہیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تم آج خوشحالی میں اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ پریشان حالی میں تمہیں زیادہ دیر تک دعا نہیں کرنے دے گا. جلدی اللہ کرے. کسی کو دعا کرتے ہوئے دیکھو تو سب بولتے ہیں پریشان ہے، پوچھو تو صحیح. دعا کے لیے ضروری نہیں کہ آنسو ٹپکے، ہر ایک کے آنسو میں ٹپکتے، اور بڑھاپے میں تو عام طور پر آنسو خشک ہوتے. لیکن مانگنے کی صورت، عاجزی کی صورت تو سب بنا سکتے ہیں. عاجزی کی صورت، توازن کی صورت تو سب بنا سکتے ہیں. دعا بھی ایک شرط ہے کہ اللہ کے سامنے مانگے اور عاجزی سے مانگے. چاہے آنکھ نہ روتی ہو، دل تو روتا ہو، دل بھی رہتا ہو، دل طرف رہتا ہو. شیخ خضرمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر مغروب رہتے تھے. لوگ آتے تھے، ان کی ضرورت پوری کرتے تھے، لوگوں کو تحائف ہدیے بھی بہت دیتے تھے. وہ اس کو اٹھا کر بھی غریبوں کو دیا کرتے تھے. کوئی محتاج آتا اس کی ضرورت پوری کر دیتے، خود کے پاس نہ ہوتا کسی سے قرض لے کر دے دیتے. اس طرح ساری زندگی وہ اکثر مقروض رہے، قرض میں ڈوبے. اس کی زندگی کا آخری وقت جب آیا، لوگوں کے قرض باقی تھے. لوگوں کو خیال یہ ہوا کہ اب اگر حضرت کی آنکھ بند ہوگی تو قرضوں کو کیا ہوگا. تو سب آگے جس کا قرض تھا سب آتے ہیں، پیسے دیجیے، پیسے دیجیے. حضرت نے کہا بیٹھیے 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 بیٹھیے، سب بیٹھیے سب بیٹھیے. سب سے کہا کہ میرے پاس تو 1 روپے نہیں، لیکن بیٹھیے. اچانک آواز آئی حلوہ بیچنے والے کی. ایک بچہ تھا حلوہ بیچ رہا، حلوہ لے لو، حلوہ لے لو، حلوہ لے لو. حضرت نے کہا بلاؤ. اس کو بتایا بھائی کتنا ہے؟ حلوہ اتنا ہے. یہ جتنے بیٹھے سب کو کھلا دو، سب کو کھلا دی. اس کا پورا خوان خالی ہو گیا. حضرت پیسے، کئی پیسے تو آئے، تو بھی کے ساتھ بیٹھ گئے، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں. وہ بچہ تو رونے لگا، میرے اماں کیا بولیں گے، میرے ابا کیا بولیں گے، گھر میں پکانے کو نہیں رہے گا، وہ سب انتظار کریں گے. میں نے بڑی مشکل سے لایا تھا. زبان حال اسے بیان کی، رونا شروع کر دیا. اور رو رہا تھا کہ اچانک دروازے کو کس نے دستک دی اور ایک چیز لا کر دی. یہ فلاں امیر نے آپ کو ہدیہ پیش کیا ہے. نکالا تو وہ اتنے پیسے تھے جتنا لوگوں کو قرض تھا. سب کے قرض ادا کر دیا. آپ کا اتنا، آپ کا اتنا، یا آپ کا، یا آپ کا، یا آپ کا. جاؤ بھائی جاؤ جاؤ بھائی، چلے جاؤ، سب چلے گئے. حضرت کا جو خادم تھا اس نے حضرت سے کہا حضرت آپ کے پاس پیسے تھے نہیں، لوگ پیسے مانگنے کے لیے، قرض دینے کے لیے آئے تھے، آپ کے پاس چکانے کو نہیں تھا. آپ نے پھر ایک حلوہ والے کو بلا لیا اور اس سے کو خرید لیا. یا چکے لگا آپ نے کیوں حلوہ بلایا، کیوں قرض کروایا؟ حضرت نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ سب قرض ہمارے آ گئے، انتظام کر دیں. تو میرے دل پر اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ مانگنے والے بہت ہیں، کوئی رونے والا نہیں. مانگنے والے بہت ہیں، کوئی رونے والا نہیں ہے. کوئی رونے والا آ جائے تو ہم دیتے ہیں. سب مانگنے والے بیٹھے تھے اور بچے نے رونا شروع کیا. اللہ نے جلال الدین رومی کہتے ہیں کرنگریت کود کے حلوہ بروش، پہلے بخشائش نمی آیت بدوش. اگر حلوہ بیچنے والا بچہ آنسو نہ بہائے تو اللہ کی رحمت کو جوش نہیں آتا. دان گریت طفل کے جوشت لبن، دان کی یہ گریت ابر کے خندر چمن. جب تک بچہ روتا نہیں ماں کے سینے میں دودھ آتا نہیں، جب تک ابر بادل برساتا نہیں تب تک چمن بہ رہا تھا. ضرور
ضرورت ہے کہ اللہ سے مانگے تو تھوڑا سا چہرہ بنا لیں، تھوڑا سا کہ اللہ کی پسند، چہرہ بنانا، رونا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، حسب حیثیت۔ اب موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، بکری بھاگی تو اس کے پیچھے بھاگی، بکری کبھی ادھر کبھی ادھر جاتی تو اس کے پیچھے بھاگتے تھے، اور دیر کے بعد اس کو پکڑے تو پکڑ کر اس کو سرانے لگے، سہلانے لگے، اور اس کے پیر اٹھا کر دیکھنے لگے، رونا شروع کرتا، روتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کیوں بھاگی، تو بھی تھکی، مجھے بھی تھکا۔ پھر اس کے بعد اس کے پیر میں سے کانٹے نکالنا شروع کیے، شاید نبوت سے پہلے جواب پہ ہے، نبوت کے ہاتھ بکری کے کانٹے نکال رہے ہیں، جس کو نبی بننا ہے وہ بکری کے کانٹے نکال رہا ہے، اپنے پیر کے کانٹے پہلے نہیں نکالے، پہلے بکری کے پیر کے کانٹے نکالے، اور رو رہے تھے اور تسلی دے رہے، تو کیوں بھاگی، کیوں بھاگی، ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا، مانتا بکری کو، بکری سے محبت کی، آنسو بہائے، کانٹے نکالے، فرشتے نے اللہ سے کہا اللہ بڑا رونے والا آدمی ہے، بڑی شفقت ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ نبوت کے لائق ہے، ایسا لگتا ہے اللہ کو رونے والے بہت پسند، اللہ کو رونے والے بہت پسند۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ دعا کب سے کرنا قبول نہیں ہوگی۔ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا کر کے جلدی بچانا یہ فرمائش ہے، دعا نہیں۔ میں نے دعا کی جلدی قبول نہیں ہوئی تو یہ دعا نہیں ہے، یہ فرمائش ہے، یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، یہ کام حاکم کا ہے، بندہ تو عاجزی کرتا ہے۔ اللہ دعا قبول کرتے ہیں اور کبھی کبھی دیر سے کرتے ہیں، کافی دیر سے کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تو بھائیوں نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا، ایک مدت تک وہ روتے رہے۔ قرآن نے کہا وَيَغْضَبْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، روتے تھے، روتے 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 آنکھ سفید ہو گئی تھی اور آنکھ کی روشنائی بھی نہیں چل گئی تھی۔ بھائیوں نے، ان کے بچوں نے کہا بھی تَاللَّهِ تَفْتَرُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ، آپ یوسف کو یاد کرتے کرتے اب تک اس کو مزادہ کرتے، تو وہ رو رو کر کہتے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تمہیں تو کچھ نہیں بول رہا، میں کسی کو کچھ بول رہا، میں نے اس کے بعد سے کسی کو بھائی کچھ بولا، یہ منظر کشی ہے، یہ روایت کا معنی ہے، یہ زبانی حال ہے۔ میں نے اس کے بعد سے کسی کو کچھ بولا، میں نے آپ پہ کسی کو الزام لگایا، میں نے کسی کو باتیں سنا، لیکن اپنے بچے کی یاد میں اگر میں اکیلے پر روتا ہوں تو مجھے رونے بھی نہیں دیتے، یہ انداز ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی فریاد، اپنا درد، اپنا غم اللہ کو سنتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جو جانتا ہوں نا وہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں، مجھے جو معلوم ہے تمہیں کیا معلوم، مجھے جو معلوم ہے وہ تمہیں کیا معلوم۔ مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ 40 سال تک مانگا ہے، کتنے 40 سال تک مانگا، اور اس کے بعد کہا بچوں سے کیا، انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی بو آ رہی، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تلاش کرو۔ اس وقت بھی بھائیوں نے کہا تاللہ
إنك لفي ضلالك القديم. ابھی بھی آپ کوئی باتیں اس وقت کوئی بچوں نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام آ گئے. کتنے سال کے بعد آئے؟ 40 سال کے بعد. یہ دعا 40 سال کے بعد قبول ہو. حکیم علماء فرماتے ہیں ایک صاحب نے اپنی بیماری کی دعا کی درخواست ایک مجذوب سے کی، میں بیمار ہوں دعا کر دیجیے میں اچھا ہوتا ہوں. شام میں درخواست کی، صبح پھر دوبارہ مجذوب کے پاس گئے، وہ روی ہوئی ابھی تک اپنے گھر سے گئے ادھر پہ ہوئے. یہاں پیغمبر دعا کر رہے ہیں اور قبولیت کے آثار تو ظاہر ہو رہے ہیں 40 سال کے. اچھا یوسف علیہ السلام آ گئے. اب بھائیوں کو غم لاحق ہوا کہ یہ تو مل گئے، یہ تو آ گئے، اب ہم کیا کریں؟ بھائی سے تو معافی ہو گئی، بھائی نے کہہ دیا اللہ تسلیم آ گئی کو مل جاؤ، تم پر کوئی ضرورت نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، میں نے معاف کر دی، ابا نے بھی معاف کر دی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کو کسی نے ستایا، باپ کا دل ٹوٹا تو بیٹا معاف کر دیتا ہے، لیکن باپ کہتا ہے کہ تو نے میرے لختے جگر کو ستایا ہے، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں. باپ کبھی کہتا ہے میرے بیٹے نے تجھے معاف کر دیا لیکن مجھے وہی کی تھا، میرے لختے جگر ہے، میری زندگی کا قرار ہے، وہ میری وجہ کائنات ہے، مجھے اس کا دل دکھایا ہے، میں نے آج تک اس کی بات نہیں ٹالی، مجھے اس کو رلایا، میں تو تجھے معاف نہیں کروں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ تو بھائیوں کو بھی خیال ہوا کہ ابا نے معاف کر دیے، بھائی نے معاف کر دیے، اگر اللہ معاف نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن کہے کہ تم نے میرے یوسف کو کاندھے پر سے نیچے کیوں پٹکا تھا؟ اگر وہ کہے قیامت کے دن اللہ سے کہے تم نے میرے بندے کو جس کو پیغمبر بننا تھا وہیں پہ کیوں ٹکا تھا؟ اگر مجھ سے پوچھا جائے تم نے میرے بندے چھوٹے معصوم بندے کے کپڑے کیوں اتارے تھے، قمیص کیوں اتارا تھا؟ ایک معصوم میرا بندہ تھا، تم نے اس کو پوڑیوں کے بھاؤ کیوں بیچا تھا؟ اگر قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کرتے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو پھر اللہ ہے نبوت کا کھانا تھا، بے چین ہو گئے، طلبگار ہو گئے. والد سے کہا کہ ابا جان آپ اللہ سے ہماری بھی معافی مانگیے، ہماری بھی معافی مانگیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ جمعرات تک انتظار کرنا. اللہ معاذ کی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انتظار جمعرات کا اس لیے کروایا تھا کہ وہ شب جمعہ رہے گی اور جمعے کی رات کا دعا کو بولے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شام کے وقت صبح کا کیوں کہا کہ سوف استغفر ربی، ہاں قریب دعا کروں گا؟ اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، یہ کیوں کہا کہ ہاں کروں گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کی بات تھی، وہ سحر کا انتظار کر رہے تھے، تہجد کے وقت دعا کرتے تھے. اب وہ دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے. اس کے واسطے اللہ میرے بچوں نے میرے بیٹے کو ستایا تھا، ان کو معاف کر دے. میں نے بھی معاف کر دیا، اس نے بھی معاف کر دیا. اللہ آپ بھی معاف کر دی تھی، اللہ آپ بھی معاف کر دی تھی، اللہ آپ بھی معاف کر دی تھی. یہ دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. 20 سال کے بعد یہ خبر ملی کہ آج آپ کی دعا ہو گئی. کتنے اور جبرائیل آیا اور کہا کہ یعقوب علیہ السلام سے آپ آگے کھڑے ہو جائیے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیے، اور بھائیوں سے کہا کہ آپ سب ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. اب کہا کہ کہیے یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، اے ایمان والوں کی امید ہمیں نا امید نہ کیجیے. اللہ آپ ہی سے امید لگاتے ہیں، اللہ ہماری امید پر ہوئی. یا غیاث المؤمنین اغثنا، اے مومنوں کی فریاد سننے والے ہماری فریاد سن لیجیے. یا معین المؤمنین اعنا، اے ایمان والوں کی مدد کرنے والے ہماری مدد فرما دیجیے.
یا محب التوابین تب علینا، اے توبہ کرنے والوں کو پسند کرنے والے ہماری توبہ قبول کر لیجیے۔ یہ پیغام کتنے سال کے بعد آیا؟ 30 سال کے بعد۔ اور ہمارے ساتھی کب سے دعا کر رہے ہیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ جو دعا میں جلد بازی کرتا ہے، دعا کی قبولیت کے آثار میں جلد بازی کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کبھی کبھی بعض حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں بہت سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی کبھی اللہ کو کسی کا مانگنا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے اس کو جلدی نہیں دیتے تاکہ وہ بار بار مانگتا رہے۔ اگر کوئی ہمارے پاس مانگنے کے لیے آیا اور ہم اس کو اسی وقت چھوڑے کے دیجیے تو آئے گا، وہ آج آیا نہیں دیے، وہ کل آئے گا نہیں دیں گے، پرسوں آئے گا نہیں دیں گے، وہ آتا رہے گا، مانگتا رہے گا، جاتا رہے گا۔ ہمارا مقصد اسے محروم کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ روزانہ آتا رہے اور ہم اس کی فریاد سنتے رہے۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب مانگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کو کسی کا مانگنا بہت اچھا لگتا ہے، اس کی اللہ جلدی کرتے ہیں۔ لیکن جس کو دعا کی توفیق مل جائے یہ خود اللہ کی عطا ہے۔ جس کو دعا کی توفیق مل جائے یہ خود اللہ کی عطا ہے، بہت بڑی عطا ہے۔ حضرت حکیم علمت رحمہ اللہ کے ایک وہ بڑے خلیفہ تھے، وہ کہتے تھے، اور وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، عزیز الحسن مجبور، تو کہتے ہیں کہ دعا کا فوراً قبول نہ ہونا دعا قبول ہونے کی علامت ہے۔ دعا کا فوراً قبول نہ ہونا دعا قبول ہونے کی علامت ہے کہ اللہ اس سے پیار کر رہے ہیں، اس کو بار بار دعا مانگنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ امید نہ بڑھانا، امید بڑھانا ہے، امید نہ بڑھانا، امید نہ بڑھانا، امید بڑھانا ہے۔ ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہ بات ہے ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں۔ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ کہہ رہا ہے تو ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لكم۔ اور یہ نہیں کہا ایک بار قبول کروں گا، قرآن نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ علماء جانتے ہیں جب اذا پہلے ماضی پر داخل ہوتا ہے مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے، اور پہلے مضارع میں استقرار دوام کے معنی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب جب مانگے گا جب جب قبول کرو۔ مطلب یہ ہوتا ہے ایک بار کی جائے بار بار مانگے گا، بار بار قبول کرو۔ سعید بن مسیب وہ ہیں تابعی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے 800 شاگرد تھے، جن میں عبداللہ بن عباس، حضرت انس، حضرت جابر رضی اللہ عنہ جیسے شاگرد، 800 شاگرد میں ایسے لوگ۔ بعض ان کے تابعی کی شاگرد تھے، ایک سعید بن مسیب ہے، شام کے مفتی سے مقبول تابعی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سفر کیا، فقال لقيت العالم من سعيد بن مسيب، سعید بن مسیب سے بڑا عالم میں نے نہیں دیکھا، اتنا بڑا۔ قرآن میں سورہ قمر میں سورہ رحمان سے پہلے ایک آیت ہے عند ملیک مقتدر، ملیک مقتدر، مالک مالک، ملیک ہر چیز کا مالک، مقتدر قادر، ہر چیز پر قادر مقتدر، یہ دو لفظ ہیں۔ ایک بار وہ مسجد گئے اور ایسا سمجھے کہ فجر کا وقت ہو گیا، جانے کے بعد آج کی اصطلاح میں کہہ لیجیے کہ معلوم ہوا کہ فجر کو 2 گھنٹے باقی ہیں، تو مسجد سے واپس نہیں آئے، وہ عبادت میں لگ گئے، تہجد پڑھے، قرآن پڑھے، دعا میں لگ گئے۔ عبادت میں تھک گئے تو آنکھ لگی، آنکھ لگی تو کسی کو دیکھا، آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا سعید بن مسیب، ایک گھبرا گئے۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، پھر اس نے کہا کہ تم جب دعا کرو تو اس طرح دعا کیا کرو، اللہم انک ملیک مقتدر،
اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر ان يكون. تو ان الفاظ سے دعا کرو گے تو قبول ہوگی. حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی میں ان الفاظ کے ساتھ جب بھی دعا کی اللہ نے میری دعا قبول کی. جب بھی دعا کی اللہ نے میری دعا قبول کی. حالات اگر ہوں تو پریشان ہونے کی بجائے خود دعا میں بیٹھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا جو غریب تھا, مفلس تھا. اس نے اگر کہا کہ حضرت آج میں دھندا کاروبار کرنے کے لیے گیا, باوجود کوشش کہ میرا دھندا نہیں ہوا, اب میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا, ان کے لیے کیا لے کر جاؤں گا. یعنی چولہا جلانے کا اور کھانے کا انتظام نہیں ہے, آپ دعا کر دیجیے کہ میرا کام ہو جائے. حضرت بشر حافظ نے فرمایا تیری یہ کیفیت دعا کی قبولیت کی کیفیت ہے. آج تیرے پاس کچھ نہیں ہے, گھر میں جب گھر والے یہ کہیں کہ آج گھر میں تیل نہیں ہے, اناج ختم ہو گیا, آٹا ختم ہو گیا, بل کے پیسے نہیں ہیں, دوائی لانے کی ہے, پیسے نہیں ہے, کسی کو ادھار لاؤ. جب گھر والے یہ کہیں تو اس وقت حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اکابرین ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس دعا کی درخواست کی آیا کرتے تھے. اور یہ بشر حافظ شرابی آدمی تھے جو نشہ اترنے سے پہلے دوسرا جام چڑھا لیا کرتے تھے. قرآن کریم کی ایک آیت کا ادب کرنے کی وجہ سے خواب میں کہا گیا تھا تم نے ہمارے کلام کا, ہمارے نام کا اکرام کیا, اب ہم تمہارا اکرام کریں گے. تو پھر اللہ نے اتنا اونچا اٹھایا تھا کہ امام احمد بن حنبل کے پاس آتے تھے, دعا کی درخواست کرتے تھے. بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص سے کہ جب گھر والے یہ کہیں کہ آٹا ختم ہو گیا, بچوں کو کپڑے نہیں ہیں, عید والوں کی سلائی دینے کی ہے, بچے عیدی مانگ رہے ہیں, تو اس وقت پریشان ہو جائیں کہ کہاں جائیں, کس سے لائیں, کس سے ادھار لیں, کون دینے والا ہے. تو اس وقت کے لیے بشر حافظ کہتے ہیں کہ جلدی سے دعا کو ہاتھ اٹھا دے, یہ دعا کو رکنے کی کیفیت ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم, تمہارا پروردگار تمہیں کہتا ہے کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں. پہلی بات جو ہم نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ دو باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے. ایک تو یہ دعا کرو, بس کیجیے میں قبول کروں گا. جس لیے کہ قرآن کی پہلی سورت اور آخری دونوں سورت کے دعا ہے. چوتھی بات کہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو پہلا پیغام جو دیا گیا وہ دعا کا دیا گیا ہے. اور پانچویں بات یہ کہی کہ رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنائی جائے. چھٹی بات یہ کہی کہ خوشحالی کے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ بدحالی میں کسی کا محتاج نہیں رہنے دیں گے. کریں گے انشاءاللہ.